أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی یہ دو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے کی تلاوت کی گئی. اس سے پہلے اہل ایمان کا ذکر اور پھر درمیان میں منافقین کا اور بعد میں پھر کفار کا، اس کے بعد عقیدہ توحید کے متعلق، پھر اس کے بعد رسالت اور قرآن کا اعجاز ہونا، معجزہ ہونا. اس آیت کے اندر کفار کے، مشرکین اور منافقین کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، ایک اشکال کا جواب دیا گیا. سوال انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چھوٹی چھوٹی مخلوق کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. مکڑی کا ذکر، مکڑی جالا بناتی ہے، مکڑی کا ذکر ہے، اور اس کے نام پہ تو پوری صورت ہے، سورہ عنکبوت. مکڑی کا ذکر قرآن میں، مکھی کا ذکر، مچھر کا ذکر، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے کلام میں بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. یہ جہالت ان کی اپنی. اب اللہ نے اگر مکڑی کی مثال دی ہے یا مچھر کی دی ہے تو وہ فالتو بیکار نہیں دی، اس میں بھی بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے. اس لیے اس آیت میں ان کو جواب دیا گیا کہ اہل ایمان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اوپر ایمان لانے والے، اس کو تصدیق کرنے والے، اس کو سچ جاننے والے. اور جو منافق کافر ہیں تو وہ تو اعتراض کریں کہ ان کو ماننا نہیں ہے عناد اور ضد کی وجہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا اس بات سے، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے تمہارے لیے، بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کی مثال یا اس سے بڑی کسی چیز کی. بڑی یاری جسم میں بڑی ہو، جسامت میں بڑی ہو، یا اس سے جو ہے گھٹی پن میں، کہ جسے مخلوق کمزور مخلوق میں، مچھر سے بھی آگے گئی گزرے کوئی اور مخلوق ہو. مچھر اتنا کمزور ہے آپ پکڑے تو ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. بالکل کمزور مخلوق، لیکن خطرناک بھی بہت ہے. اگر آپ کو یہ سونے نہیں دیتا، اگر آپ مچھردانی نہیں لگائیں گے، پن کا نہیں لگائیں گے، وہ کمرے کو نہیں بچائیں گے تو یہ آپ کو سونے میں نہیں دیتا. بار بار آپ کو اٹھائے گا یہ. لیکن ایک کمال بھی دیکھیں کہ اللہ نے اس مچھر کے ذریعے سے نمرود کو مارا، جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، سلطنت کی، اور جو اپنے کو خدا کہتا تھا، خدا کہ روزی دینے والے میں ہوں، پہلے میرے کو سجدہ کرو پھر میں تمہیں روزی دوں گا. اب اللہ رب العزت نے مچھر کے ذریعے سے، وہ بھی لنگڑا مچھر، آدھا جسم نہیں تھا اس کا، ایک ٹانگ نہیں تھی، ایک ٹانگ والا مچھر، لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اللہ نے، وہ مچھر آیا اور اس کے یہ ناک میں گھس کے سیدھا دماغ میں چلا گیا. اور نمرود کے اوپر جو اللہ نے اس کی فوج پر جو اللہ نے عذاب بھیجا، فرشتوں کے ذریعے نہیں، اللہ نے مچھروں کے ذریعے مچھر بھیجے ان کے اوپر، اور مچھر نے کھا کے مار کے ان کو، اب وہ دماغ میں جو مچھر گیا اس کی دماغ کو کھانے لگا. اب اس کو پہلے نمرود کہتا تھا جو آتا ہے پہلے میرے کو سجدہ کرے، اس کے بعد پھر میں اس کو اپنا مسئلہ پیش کرے، میں اس کو روزی دوں گا. مچھر دماغ میں گیا تو اب اس کو دماغ میں خارش شروع ہو گئی، کھجلی شروع ہو گئی. اب اس کا علاج یہ تھا کہ جس میرے سر پہ 2 جوتے مارے گا اس کو تھوڑا آرام آتا تھا. اب جو بھی آتا بولے پہلے میرے کو 2 جوتے مارو. اب اللہ نے یہ دکھایا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ نے نمرود سے بادشاہی نہ چھینی، نہ اس سے فوج چھینی، نہ اس سے مال دولت کو چھینا، تخت سلطنت کے اوپر بیٹھ کر اس کو جوتے پڑوائے. اللہ ایسا کرتا ہے. تو مچھر تو اس کی مثال دے کر اللہ دنیا کو سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم مچھر سے اتنا بڑا کام ہم نے لیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ اللہ نے جو فرمایا ہے، جو مثال دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، یہ حق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا، اللہ نے یہ مثال کس لیے دی ہے، کیا چاہتے ہیں اللہ اس سے؟ تو اللہ یہ چاہتے ہیں تمہیں سمجھانا۔ مثال ممثل لہو کے وضاحت کے لیے ہوتی ہے، مثال دی جاتی ہے اگلے کو سمجھانے کے لیے۔ جب کمزور دماغ ہو، جس کا بات نہ سمجھ آئے، اس کو مثالیں دے دے کے اس کو سمجھائی جاتی بات، تاکہ جا کے پھر بات اس کے دماغ میں پڑتی ہے۔ اب جیسے مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے بھائی، کہ آپ ایک بات کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو کیسے یاد ہوگی؟ اذا تکرر تکرر تقرر فی القلب، جب ایک بات کو بار 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 کہو گے تو دل میں اتر جائے گی، جیسے سورہ فاتحہ سب کے دل میں، چونکہ ہم بار بار اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ سب کو ماشاءاللہ یاد۔ اسی طرح آپ جب بار بار ایک چیز کو یاد تکرار کرتے رہیں گے تو دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی۔ کتنے پانی کا ٹپکتے ایک قطرہ گرتے نیچے پتھر پہ، گرتے 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 آخر پتھر کے اندر وہ سوراخ کر دیتا ہے۔ ہاں، تو اللہ نے چھوٹی سی مثالیں دے کر ایک آدمی انسان کو سمجھانے کی کہ آپ عقل سے کام، عقل کو غلط استعمال مت کرو، اس عقل کو نقل پہ استعمال کرو۔ اور نقل کیا ہے کہ اللہ نے جو دین دیا اس کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا، ایسے مثالیں دینے سے بہت سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اب جو ہدایت والے چاہتے ہیں لینا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھ، کہاں نمرود کی حکومت اور کہاں مچھر، ہاں کہ اس کی مچھر حکومت کو ختم کر دے، مکڑی کا جالا۔ اس کو اہل باطل کی نشانی دی گئی کہ اہل باطل کے جو منصوبے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ مکڑی کے جالے ہیں، جالے پہ ایک پھونکا پڑتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے ادھر۔ لیکن حق جو ہے وہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، غالب ہونے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے توحید حق ہے، اور شرک اور کفر باطل چیزیں ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا یہ باطل چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی توحید اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کہ حد سے آگے نکلنے والے ہوں۔ وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، بعض لوگ مسلمان بھی اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی گھر میں فوت کی ہو گئی، کہتے ہیں اللہ کو تو ہمارا ہی گھر ملا ہے، مصیبتیں بھی ہمارے اوپر بھیجتا ہے، تکلیفیں بھی ہمارے پہ بھیجتا ہے، بھوک بھی ہم پہ بھیجی ہے، افلاس بھی ہم پہ بھیجا ہے، ہاں ہم ہی مصیبت میں ہیں، دوسروں پہ نہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر مصیبت تکلیف دیتا ہے مسلمان پہ، مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے بھائی؟ ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ہاں، درجے رکھے ہیں اللہ نے، اس کے تکلیف کسی کو بھیجتا ہے، اس تکلیف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہاں بہت بڑے انعام کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے ہر انسان کے لیے جنت میں ایک درجہ لکھا ہے، اب وہ اس درجے تک عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی بھیجتے ہیں مسلمان پر، تاکہ وہ اس پہ صبر کرے اور اللہ اس کو وہاں پہنچا دے۔ ہاں، اس لیے فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ صبر کیجئے، صبر، اور صبر والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ ان صبر والوں کو ایسا انعام عطا فرماتے ہیں ہاں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر رہ جاتی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ حد سے آگے نکلنے والے لوگ ہیں، یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی، دونوں جو حد سے آگے نکلے۔ الذین، یہ وہ لوگ ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، مضبوطی کے بعد، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں یہ فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ دیکھو الستُ بربکم، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے جسم سے تمام انسانوں کو پیدا کیا جو قیامت تک آنے والے ہیں، تمام انسانوں، وہ چونٹیوں کی شکل میں تھے، مکوڑی چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں تھے سارے۔ تو اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زباں ہو کے کہا قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت، قرآن کی آیت ہے، پھر اس کے اوپر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساتوں آسمان تمہارے اوپر گواہ ہیں، ساتوں زمین تمہارے اوپر گواہ ہیں، پہاڑ تمہارے اوپر گواہ ہیں،
ہاں، اور اہل حق تمہارے اوپر گواہ ہیں کہ تم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی اس ربوبیت کو قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے کہ عبادت صرف میری ہو، پروردگار تمہارا میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، نفع و نقصان کا مالک میں ہوں، حاجت روا مشکل کشا میں ہوں، اس کے لیے میں پیغمبر بھیجوں گا تمہارے پاس۔ پھر 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے بھیجے دنیا کے اندر، اور انہوں نے آگے پھر مخلوق کو سمجھایا۔ اب نمرود نے بھی کہا کہ اللہ ہاں تو اکیلا ہے، میں تیری عبادت مان کروں گا۔ فرعون نے بھی کہا، لیکن دنیا میں آ کے اس وعدے کو بھول گئے، اس سے اللہ نے پھر دنیا میں پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں نے آ کے اس وعدے کی یاد دہانی کرائی، اس لیے کہ اللہ نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، بھائی اللہ سے سب نے وعدے کیا عالم ارواح میں، پھر اس وعدے کو توڑ دیا۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی قائم کرو، ہاں مسلمان آپس میں جڑے رہیں، متحد رہیں۔ اب اس کو اگر کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو بھئی یہ زمین میں فساد کرنے والا ہے۔ ہاں اس لیے صلہ رحمی صلۃ الرحمان سے ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا، جو رشتہ داری سے جوڑ کے رکھے گا، مسلمان آپس میں متحد رہیں گے تو یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو توڑ دیا، من شذ شذ فی النار، ہاں کہ جس نے اپنے آپ کو جماعت سے الگ کر دیا تو پھر اس نے اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب جماعت سے مراد کیا ہے؟ اہل حق کی جماعت۔ اہل حق وہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اور اللہ کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے، اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی کتاب، یہ کلام اللہ بھی ہے اور یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، دونوں حیثیتیں ہیں اس کی، اور یہ قیامت تک کے لیے، صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ پہلے کتابیں آئی ایک زمانے کے لیے اور یہ قیامت تک کے لیے آئی، اور یہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، اس سے پہلے جو کتابیں دنیا میں آئی تورات انجیل، اس کی تصدیق کرنے والی ہے قرآن، اور اسی طرح دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان پیغمبروں کی تصدیق بھی اس قرآن نے کی۔ ہاں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہاں پہلے والے بعد والے سب کی تصدیق اسی کی بھائی قرآن نے کی۔ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کا وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابوں کے علوم کو قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ لہذا قرآن نے انبیاء علیہ السلام کے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں اور ان کے قصے بیان ہوئے ہیں قرآن میں عبرت کے لیے، کہ دیکھو ہر پیغمبر نے اپنی امت کے اوپر محنت کی، ہاں اور اس کی فکر کی، بس جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو مانا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، جھٹلایا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ناکام کر دیا اور آخرت میں بھی ناکام کر دیا۔ تو یہ وعدہ الست جو عالم ارواح میں اللہ سے سارے جانوں نے جو دنیا میں آنے والی ہیں سب نے یہ وعدہ عہد لیا کہ اے اللہ ہم دنیا میں جا کے تیرے حکموں کو پورا کریں گے، ہاں تیرے بتائے ہوئے احکامات پہ چلیں گے، اور دنیا میں آ کے اس وعدے کو بھول گئے۔ اس کے لیے اللہ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا، اور ہر پیغمبر نے آ کے اپنے قوموں کے اوپر محنت کی۔ تو فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتا ہے، کجی نکالتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، یہ زمین میں فساد کرنے والا ہے، اور ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سے، ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو قرآن احکامات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ برحمتک یا